وانفسہم، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جاہدوا باموالہم وانفسہم بھی ہوتا ہے. انہوں نے جہاد کیا مالوں سے، نفسوں سے، جانوں سے. جی مطلب ہے مال کی قربانی کو بھی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو بھی جہاد میں شامل کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی فلانے جہاد میں تو عثمان تو نہیں تھے. میں نے کہا یہ جتنی چیزیں خریدی ہیں اس میں اور کوئی نہیں تھا. تم آخری رجسٹر لے کر بیٹھے ہو، میں یہاں تمہیں آخری رجسٹر بتاتا ہوں. کیوں کہ ہر بندے کو ایک صفت میں کیوں تولتے ہو؟ کیونکہ یہ میرے آقا کا گلدستہ ہے. کسی کا سخاوت میں مقام بلند ہے، کسی کا شجاعت میں مقام بلند ہے، اور کسی کا صداقت میں مقام بلند ہے، اور وہ مستی میں بلند ہے. ہر ایک میں ایک ہی خوبی کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں کہ جیسے جیسے چاہیے تھے حضور کو ویسے ویسے لے دیا رب نے. ادھر تھے وہ، میں نے کہا ادھر کوئی تھا. اب لانا صاحب نے کہ جس نے جب پانی سے پیاسی ہوں اس وقت میرے روما خرید ڈالے، پھر یہ بھی ضرورت ہو اس کے اندر کہ کوئی دعویٰ نہ کرے. فرمایا اپنا ڈول بھی دوسروں پر امتیاز کے ساتھ نہ رکھے، کسی کو پیسے دینے دیے میرے ڈول کے کرو. حضرت عثمان نے غلام کو منع کر دیا. ایک ڈول بھی موجود ہو، اگر ایک پانی لینے والا بھی موجود ہو تو ہٹ جاؤ پیچھے. امتیاز نہیں کہ میں نے خریدا، کیوں کہ میں نے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پرمان پر خرید لیا. اب جو خریدا تو وقت کر دیا، میرا کوئی انسان نہیں، نہ میرا کوئی کرے گا اس پر کہ میں نے خریدا ہے. امام مظلوم کو جس پانی سے روکا گیا مدینہ شریف کے کنویں کا، وہ آپ کے اپنے پیسوں کے خریدے ہوئے پانی. سبحان اللہ. اس بات پر بھی غور رہے، 40 دن تک پانی نہیں پینے دیا گیا ان کنووں کا جن کی قیمت ہی عثمان نے بھری. یہ مظلومیت ہے آپ کی. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عثمان کھڑے ہو جاتے. اللہ نے غنی کیا تھا، انہوں نے کمی نہیں کی. حضور نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان اس کے لیے مال چاہیے 300 اونٹ، 600 اونٹ، 900 اونٹ. میں منڈیوں میں بھی کبھی کبھی جاتا رہا تو سبزی منڈی میں بھی تو 52 کی بولی ہوتی ہے، 52 سے 100 کی نہیں ہوتی. یہ عثمان بھی بڑے عجیب کہ 300 دوں گا، 300 نہیں، 600 دوں گا. 300 سے 600 کی بولی کون دیتا ہے؟ 301، 305، 310 کیوں سجاد صاحب؟ اس طرح بھی بولی ہوتی ہے. 300 نہیں، 600 نہیں، اگر 900. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ 300 نہیں، 600 بھی نہیں، 900. یہ جنت کے وہ مالک ہیں جو حضور نے بیچی ہے، جیسا کہ وہ حدیث کا وعدہ دے دیا. آپ لوگ نکل کر جنت میں لگے چلو تو عید مارنا بیٹھا وہ کیڑی جنت ہے تو سب دیڑی جی ابھی وہی جنت رابطی مخلوق دے بیٹھ گئی جی 18 باری سودا حضور نے کرایا اور تو سب کیڑی دیڑی. ایسی جنت کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کس نے عزت دیا کہ جاؤ جنت میں عزت کرو؟ یہ عزت تو مصطفیٰ علیہ السلام ہوتا ہے. اسی لیے مولانا سردار فرمایا اللہ بھی خریدار ہے عثمان جنت. اتنی بڑی تھی اور اس میں کوئی ہے بندہ شریک ان کا نہیں. ذوق ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. کیوں؟ کہ کتنی مرتبہ گھنڈ اونچا پھیر دیتا ہے جی. بات سمجھتے ہو؟ پوری بوکر باری کر دیتی گھر دے اندر کر کے جو بھی آئی چیز حضور دے حوالے. مگر ہزاروں کا لشکر تبوک کا وہ تو تیار ہی نہیں ہوتا، 6 دفعہ بھی اونچا پھیر ہوتا. یہ غنی کا ہی کام ہے پاڑے پٹنے. سارا بھی جمع ہو کر ایک آدمی اس کام میں نہیں لگا ہوا. حالانکہ وہ بڑے کوئی ہزار انہوں نے بھی دیے، کئی ہزار. پہلی مرتبہ لائے کوئی 1000 درہم پیش کی سرکار کی بات ہے. مگر عثمان غنی کا کمال یہ ہے کہ ان کو رب نے دیا اتنا تھا کہ ملکی سطح کی جو مہمیں تھی وہ عثمان غنی ہی حل کرتے. قابل غور ہے. دینے والے کے پاس اگر ایک لپ ہے، ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا
بلا پہ چلو ہے وہی ہے تو قربانی اس کی بھی بڑی ہے کیونکہ جو کچھ ہے اس نے دے دیا مگر یہ امتیاز اپنے حضرت عثمان کو بخشا تھا کہ نیشنل سطح کے جو فنڈ کی ضرورت ہوتی تو وہ بنتے ہی حضرت عثمان سے اب آپ کو سمجھ آیا یہ ہے حضرت عثمان اور ادائیں کتنی اتنا بڑی آدمی ہے تکبر ہے تکبر کعبہ شریف کے لیے گئے حضور نے سفیر بنایا دیکھو کتنا اعتماد ہے سرکار کفار کے ساتھ بھیج رہے ہیں کفار کے پاس حدیبیہ سے بھیجا حضرت عثمان اس طرح پردہ کیے ایسے آپ کے چچا کا بیٹا بان کہتا ہے پردہ کا حکم آ گیا مردوں کے لیے مکہ جاتے ہو کفردہ کو کیا ہوا حضرت عثمان فرماتے میرا ارادہ یہ ہے کہ میری نظر کعبہ شریف پر نہ پڑے جب تک اجازت نہ ہو سکتا تیرے بغیر ساتھیا نظر تو میں کسی کعبہ شریف ادا دیکھو ادھر ایک صحابی حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ موجود ہے کہتے یا رسول اللہ عثمان تو وہاں طواف کر رہا ہوگا کعبہ کا اور میں قربان جاؤں 100 مرتبہ قربان سرکار دو عالم کا اعتماد اور ناز دیکھو فرمایا مجھے توقع نہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے ان کی اللہ دیکھو ادھر دیکھو کہ محبوب کو کتنا اعتماد ہے فرمایا حالانکہ مکہ ہے کعبہ ہے کتنا پسند ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھو فرماتے کیا ہے جاوا میں ادھر گئے فرمایا مجھے اس بات کی توقع نہیں ہے عثمان سے کہ میرے بغیر طواف اس اللہ کے قربان یہ کوئی اعتماد ہے مصطفیٰ کریم کو اس اعتماد کے قربان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں بڑی گہرائی ہے بڑی گہرائی اس بات یہ صرف والے محبت اس بات کو سمجھ سکتے ہیں بات سمجھ آ رہی یہاں آپ کو موقع ملے تو آپ ایسا نہ کریں کعبہ شریف ضرور جناب چاہ کے منتظم پر چمبڑا ہوئے بنی دروازے کے ساتھ مگر حضرت عثمان سے پوچھ اللہ تو یوں نہیں کہتے آجیو اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہیں کعبے کا حضرت عثمان کی ادا سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کعبیات تو کعبہ ہے پر میرا کعبہ پیچھے بیٹھا ہے اور انداز یہ ہے حضرت عثمان ذو النورین کا وہیں آپ کھڑے ہیں پیجامہ آپ نے پہنا ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے ٹخنے ننگے قریش کا عادت تھی وہ کپڑے لٹکا کے چلتے تھے تفاخر کے ساتھ تو آس کا بیٹا آپ کے چچا کا بیٹا حکم بن آس کا اس نے کہا عثمان دیکھو بہت دیر کے بعد آئے ہو میری پناہ میں ہو مکہ میں تمہیں کسی کو تکلیف نہیں دینے دوں گا لیکن دیکھو ہو تو رئیس آدمی نا تو یہ کیا شودوں کی طرح تم نے ٹخنے جو ہے ننگے کر رکھے ہیں امیر کبیر آدمی ہو کپڑے کو چھوٹے تمہارے پاس لٹکا دو کپڑے کوئی سارا دین اسی میں تو نہیں ہے نا حضرت عثمان غنی نے کیا بات کہی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ بات نہیں کپڑا لمبا ہونا کپڑا چھوٹا ہونا قیمت ہونا ہمارے پاس یا نہ ہونا یہ تم بھی جانتی ہو کہ تم مالدار زیادہ ہو یا میں مالدار زیادہ ہوں کپڑا پورا تھان بھی میں لٹکا سکتا ہوں دین کیا ہے اس بات کو چھوڑو کہ دین اسی میں ہے صرف کہ میں ٹخنا ننگا رکھوں یہ کہا تھا نا اس نے کہ چلو عزت رکھ لو ہماری یا مکے میں انہوں نے کہا یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو کیا پسند ہے اور پھر ادارت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان کی یہ ادا بھی نقل کرتے کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے کبھی
سطر پر کبھی دایاں ہاتھ نہیں لگنے دیا اور ہمیشہ اس پر فرماتے میں نے ساری زندگی اس کی احتیاط کی. لوگ پوچھتے اس سے کیا ہے؟ سطر انسان کا بدن کا حصہ ہے, وہ خود اصل میں تو پلیت نہیں ہے نا, تو اتنا اہتمام کیوں؟ فرمایا جس دن میں نے رسول اللہ کے دستے اقدس پر ہاتھ رکھا اسی دن سے اس ہاتھ کا میں احترام کرتا ہوں, میں نے کبھی ضرورت سے بھی سطر پر نہیں کرنا. اور پھر حضرت عثمان کا انداز اتنا تھا کہ حدیث صحیحہ اور سیرت کی کتابیں موجود ہے, وضو فرماتے چہرے پر پانی ڈالتے تو ہمیشہ ہنستے. لوگ پوچھتے ہیں ہنسنے کا وہ موقع ہے, بے موقع ہنستے ہو؟ فرمایا میرے آقا وضو فرماتے ہوئے ہنسے تھے اس مقام پر, مجھے وہ منظر بھولتے ہی نہیں, میں جب بھی چہرے پر پانی ڈالتا ہوں مجھے ہنسی آ جاتی ہے. عثمان اس قسم کے تھے, ذوق یہ تھا. اور ایک روز سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دعوت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم بڑھاتے, جتنے قدم آپ گنتے جاتے 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 15, تو صحابہ کرام نے پوچھا, خاص طور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدم گننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ایک نیت ہے میری, گن لو پہلے بات میں بتاؤں. گنتے گئے اس روز گئی 100 اقدام سرکار نے اٹھائے جی آپ گھر تک جانے کے لیے. جتنے قدم حضور نے فرمایا اٹھائے, حضرت عثمان غنی نے اتنے غلام اپنے زر خرید قیمتی, حضور کے ایک قدم کا بدلہ ان کو عطا فرمایا. جتنے قدم اٹھا کے حضور میرے گھر تشریف لائے اتنے غلاموں کی گردنیں آپ نے. ایسا قادر کہاں سے ملے؟ خدا کے نام پر مال آیا, مدینہ میں قحط تھا, تاجروں نے بڑے بڑے یہودیوں نے کہا کہ ہم 2 گنا 3 گنا 4 گنا پر نہیں 100 اونٹ تھا لدا ہوا مال کا, عثمان کا مال آیا شام سے. انہوں نے کہا کہ ہم 3 4 گنا 5 6 گنا 7 گنا تک بھی دے دیتے ہیں, تو چونکہ قحط ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دے دیں تو ہم بیچ لیں اور لوگوں کی ضرورت کے لیے ان کو دے دیں. فرمایا 7 گنا سے بھی زیادہ مجھے مل جائے تو میں مانا دوں. کون ہے ہمیں بھی بتاؤ. یہودی مطلب منافقی تھی ان کی, بڑی مارکیٹ پر تھوڑا قبضہ تھا, اور ان کا کمال ہے تو 7 گنا اتنا ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ان کا دیتا ہے میرے ساتھ. ان کا وہ کون ہے؟ فرمایا میرا رب ہے, 700 گنا دیتا ہے. ارادے کیا ہیں؟ فرمایا میں اب مدینہ والوں کو یہ اذیت نہیں پہنچنے دوں گا کہ انہیں خریدنا پڑے. فرمایا مسجد رسول کدھر ہے؟ ارے بلال. فرمایا اعلان کر دیجیے آئے مدینہ آئے جوڑیاں بھر کے لے جائیں, جتنی ضرورت ہے لے جائیں, ہم نے خدا کے نام پر سب کچھ کر دیا. خدا کے نام پر لے جائے وہ لے جائے, صدقہ کر دیے. حضرت عثمان ایسے تھے. حضرت عثمان قرآن پاک کے جامع ہیں. آج بھی جب کوئی قرآن پڑھتا ہے حضرت عثمان غنی کو اس کا ثواب ہوتا ہے. ضرورت قریش پر جمع کیا. حضرت عثمان غنی کی اتنے احسانات ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ احاطہ تو مطلب کر ہی نہیں سکتا. اگلے دن ایک آدمی کی تقریر میں سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت عثمان نے تو کہتے جی کہ حضرت خاتون جنت سرکار کی شادی کے وقت حکمار جو ہے وہ اس کے لیے بھی حضرت عثمان نے پیسے دیے تھے. انہوں نے کہا وہ تو زرہ خرید کے لیے زرہ بیچی تھی حضرت مولا علی نے, وہ خریدی تھی حضرت عثمان نے, پیسے لے لیے تھے اس کے. میں نے کہا پھر واہ اگلے لفظ تیرا باپ پڑے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا علی نے شیر خدا سرکار نے ذرا مبارک دی, کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں خاتون جنت سے تیرا, اور جا کچھ لے آ, کوئی خوشبو وغیرہ کوئی چیزیں لا. یا میرے پاس یا رسول اللہ کچھ نہیں. فرمایا زرا تو ہے, کہا وہ تو رکھی ہے ضرورت کے بعد. فرمایا بیچ ڈال اور مل جائیں گے. زرا بیچنے نکلے سامنے حضرت عثمان آئے. حضرت عثمان آئے. فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہ زرا بیچوں گا. فرمایا میرے ہاتھ بیچو, میرے ہاتھ بیچو. چار اس کا وہ بھی جو مال والے ہیں وہ بھی دیے, اس سے ظاہر نہیں دیا, خوشبو کے لیے دیا, کیونکہ اس کی مقدار کم زیادہ لکھی ہے نوٹوں کی, پیسوں کی, دراہم کی, اس کی پوری بیان نہیں کر رہا میں, مگر اس سے بھی زیادہ. فرمایا یہ لے لو, یہ لے لو, ذرا مجھے دے دو, ذرا مجھے دے دو. حضرت مولا علی شیر خدا, ہاں ٹھیک ہے میں تو بیچنے ہی نکلا ہوں, لے لو. ذرا لے لی, پیسے
बैग मुकम्मल हो गई, आपने जरा दे दी, मैं ले ली, आपने समन उसके ले लिए, कीमत ले ली, हाँ बैग मुकम्मल हुई। मैं ये देखता हूं कि ये ज़रा जो रसूलुल्लाह ने आपको दी है मदीना शहर में, बल्कि पूरे मुल्क अरब में आपसे ज्यादा कोई संगीला जवान नहीं जिसको और करने वाला कौन होगा? आप ही पहले उसको ये क्या फरमाया, मेरा हाथ है ना, मैंने खरीद लिया, आपको मैं हिबा कर सकता हूँ ना, गिफ्ट कर सकता हूँ। तो गिफ्ट देना, हदिया देना तो मोहब्बत की ज्यादती का सबब है। प्यारे रसूल का फरमान है, ले लो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ज़िरा दी, मौला अली एक हाथ में दिरहम पकड़े हुए, एक हाथ में ज़िरा है, हंसते चले आए। फरमाया तूने ज़िरा बेची का बेच डाली, फिर तेरे पास है। फरमाया किसने खरीदी, उसने फिर देगी मुझे। नबी पाक ने सर उठाया, फरमाया उस्मान के बगैर कोई नहीं हो सकता। इन हस्तियों के उनके एहसानात हैं, कुरान पाक की खिदमत और काबिल 12 साल 11.5 साल तक का दौर उनका दीन इस्लाम की खिदमत, और कौन जनाब सूडान तक और रोडस तक, और कितने कितने ममालिक उन्होंने बेड़ा जारी किया और कितने ममालिक फतह किए, उनके एहसानात हैं। आज इस दौर में ज्यादा जरूरत है। बातें बहुत हुई, अभी भी थोड़ी थोड़ी कर रहा था मैं, तो इतना लंबा सफर फिर हो गया, टाइम लग गया इस पर, लेकिन लगना चाहिए था इस वजह से कि ये भर्ती की शख्सियत नहीं है जैसे हम खाता बन लें। उनकी बातें तो इतनी है कि सरकार इस्लाम एक जनाजे में आए, जामे तिरमिज़ी में लिखा है, और फरमाया मैं इसकी जनाजा नहीं पढ़ूंगा, वापस हो गया। ऐसा मौका बहुत कम, ऐसा मौका हो कभी, क्यों? फरमाया उस्मान का गिला करता, मतलब उस्मान का, जो उस्मान का गिला करे मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी ज्यादा नहीं की। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर दोस्ती होती है, रफ़ाक़त होती है लोगों की। फरमाया हर नबी का रफीक हुआ है, ये भी जामे तिरमिज़ी में उठा के देखो। फरमाया हर नबी का दोस्त आखिरत तक का, लेकिन जन्नत में मेरा रफीक उस्मान हुआ। सुभान अल्लाह। और फिर साथ ने ये भी लिखा कि जब वो तिश्नगी हो गई और बलवाइयों ने आके घेरा कर लिया, तो एक सहाबी कहने लगे प्यास बहुत है, तो मैं उनसे मिन्नत करता हूँ उनकी, तो मैं पानी भेज देता हूँ। हज़रत उस्मान ने क्या जवाब दिया, कदर माल में मौजूद है। फरमाया हाँ, आज के दिन से पहले प्यास की शिद्दत ज्यादा थी, आज नहीं रही, तो मिन्नत ना करो, पानी ना भेजो। तो उन्होंने अर्ज की कि हमें भी बताइए। फरमाया सामने खिड़की है ना, देखते हो, सरकार द्वारा ने इसके जरिए मेरे पास ऐसी चीज भेजी है कि मेरी प्यास दूर हो। और मुझे फरमाया किस किस ने, सरकार भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी, हज़रत फारूक आज़म भी। फरमाया उस्मान तेरी तिश्नगी और तेरी तंगी खत्म है, अफ्तार तुम हमारे साथ करोगे। सुभान अल्लाह। जो कुछ भी तुम पे गुजरी है अफ्तार हम। फरमाया जिस वक्त सरकार का ये पैगाम मेरे तक आ गया, मेरी सारी तकलीफें तो उनका रब्त अल्लामा की साहब ने बताया था कि शहादत की खबर पहले दी जी। ये लोग तो बढ़ाते हैं इस बात को, माता अलैहिस्सलाम मरे भी इस्लाम पर, मैं कह जिसको हुजूर शहीद कहें उसके इस्लाम पर मरने में क्या जाता है। बात समझ आ रही है आपको? गिरामी कदर हज़रात, ये मरकज जो बना है इसके बारे में कभी नहीं कहा हमने, लेकिन ये हजरात जो है काफी ज़ेर पार है, इन पर काफी बड़ा इसका कर्ज भी है, खर्चा भी है। मैं सब हजरात से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मरकज़ के साथ ताउन करें और हाथ बटाएं। ये मरकज़ है और यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैंने जैसे पहले भी एक मौका पर अर्ज़ किया था कि यहाँ बहुत से क्लासेज होंगी इंशाअल्लाह, मैं खुद भी हाज़िर हुआ करूँगा और यह अकायद की क्लासेज पढ़ाई जाएंगी, कोर्स कराए जाएंगे और अनकरीब हम
چند دنوں کے بعد اس کا اعلان بھی کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ کثیر المقاصد دینی حوالے سے یہ مرکز دین اسلام خدمت کرے گا۔ اور میں آپ سے مستقلاً یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کے حال احوال پوچھنے چاہیے، فیصل ایاز صاحب سے پوچھیں ضرور، آپ حضرت صاحب سے پوچھیں، شاہد صاحب سے پوچھیں، سب لوگوں سے، اور اس بارے میں پیچھے نہ رہیں اور بڑھ چڑھ کے خدمت کریں۔ جو حضرات نقد فوراً پیسے وغیرہ کی خدمت نہ کر سکتے ہوں، اور یا ان کے پاس ایسی گنجائش نہ ہو لیکن پیسے پڑے ہوں، کسی کام سے ارادے سے رکھے ہوں، تو کچھ وقت کے لیے چاہے وہ ان کو قرض اسلامی دیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے امور میں آسانیاں کرنی چاہیے۔ یہ دینی کام ہے اور دین اسلام کا لیے یہ مرکز قائم کیا گیا ہے، اس لیے جو رمضان صاحب نے ابتدا کی ہے، بھائی علی شان جو ہیں وہ بھائی ہیں رمضان صاحب کی ڈنڈی سے تشریف لائے ہیں، 400 پاؤنڈ انہوں نے دیا ہے، 200 پاؤنڈ علی شان صاحب نے، اور ہمارے دوست ہیں عامر صاحب لاہور والے بریڈ فوڈ سے آئے ہیں، 100 پاؤنڈ وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو 4 2 6 1 7 ابھی اور بھی حضرات کچھ بولیں اس پر، جو ہے نا بولنا چاہیے ان کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد حسین صاحب نیو کیسل کی تنظیم کی طرف سے 100 پاؤنڈ پیش کیا، 8 ہو گیا، یہ بھی فیصل صاحب کوئنٹری کی طرف سے 200 پاؤنڈ، ہمارے مولانا نبیل افضل صاحب کوئنٹری تنظیم کے ذمہ دار ہیں، 200 پاؤنڈ وہ پیش کر رہے ہیں۔ ناصر صاحب برمنگھم گوزلے گرین والے، جو 11 کو انشاءاللہ یہ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے دیے تھے مسلو کے لیے دیے تھے۔ اچھا مسلو 100 پاؤنڈ کے بھائی صاحب نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے قبول فرمائے۔ یہاں سے بھی کسی شاید یہ نجم صاحب 100 پاؤنڈ نجم صاحب، نجم سبحانی یہ ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، بلیک برن سے 100 پاؤنڈ انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ ڈڈلی، بریڈ فوڈ، بلیک برن، بوزلے گرین، نیو کیسل، تو ڈیوزبری، باٹلے، ایڈمنڈ وائٹ، بالکل ساتھ ساتھ ساری آبادی ہے۔ یہاں سے جو لوگ آئے ہیں تو ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ اس مرکز کا انشاءاللہ قریب والوں کو ہوگا۔ اللہ کو قریب سمر بعید ہوتا ہے نا، آپ سب حضرات اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ اور اس موقع پر جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو شاید اس کا علم بھی نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مستقلاً آپ کو اس بارے میں فیصل صاحب سے اور ان کے امور میں آسانی کرنی چاہیے۔ نقد پیسے ان کی ڈونیشن اگر کرنا یا ایک عطیہ پیش کرنا ایسا نہ بھی ہو سکے تو کچھ مدت کے لیے قرض حسنہ کا بھی انتظام کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ تقرض اللہ قرضا حسنا، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ان کے اس کو وہ دے عطا فرماتا ہے، یعنی اس میں زیادتی فرماتا ہے مال کے اندر کہ کوئی دنیا کا بینک نہیں کر سکتا۔ تو آسانیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کوئی مانگنے کا خاص ڈھنگ بھی نہیں ہے، تو ابھی میرا خیال ہے یہ بھی سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، سیکھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت بھی ہے، جیسا میں نے پہلے کہا سرکار بھی تو فرماتے تھے، تو دینی امور ہے، ان میں ان کے اندر یہ بھی کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس بارے میں شرم نہ کریں اور مال سے زیادہ محبت بھی نہ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، یہ بڑا خوبصورت مدرسہ بن گیا، اور جس حال سے گزر کے یہ مدرسہ بنا ہے آپ کو سب معلوم ہے کیا حالت تھی اور کیا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے رزق میں برکتیں فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ سب دوستوں کے لیے میں دعا گو ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس بارے میں بالکل اپنا ذاتی معاملہ سمجھتے ہوئے ان سے بات کریں، اور جس طرح کی بھی مدد ہو سکتی ہو ان کے ساتھ مدد کریں۔ اب میں سب حضرات سے درخواست کروں گا آپ کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھیں، اور پھر ساتھ ہی ختم شریف اور دعا انشاءاللہ ہوگی۔ محمد شاہد صاحب کی بندہ شمع بز میں دایت پہ لاکھوں سلام نزدیک کے سننے
ہو رہی ہے جس میں حضور حجت الاسلام مہمان خصوصی ہیں اور بھی علماء کرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اور یہ آپ یاد رکھیں حوض گرین 11 دسمبر بروز ہفتہ سیٹرڈے انشاءاللہ آفٹر نماز مغرب حق جا رہے آپ جامع مسجد ہارونیہ. یہ چھٹی کانفرنس ہو رہی ہے جو ہم نے شروع کروا رہی تھی اور ماہانہ جو ہوتی ہے ہم نے سالانہ حق جاریہ اجتماع جو پلیٹفارم میں ہوتا ہے وہاں سے شروع کرائی اور یہ آپ چھٹی کانفرنس انشاءاللہ ماہانہ ہو رہی ہے تو ضرور انشاءاللہ شرکت فرمائیں. اور جو احباب آج بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آگے تشریف لائیں اور دعا ہوتی ہے اور پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ ہر شرک سے ہر کفر سے ہر گناہ سے میری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہر شرک سے ہر کفر سے ہر گناہ سے میری توبہ قبول فرما. آپ لوگوں کے لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی طریقہ اولیاء کاملین علماء ربانیین کا طریقہ ہے ہمیشہ اس پر عقیدہ حق اور صراط مستقیم پر چلنے والی جماعت کا عقیدہ رکھیں اور جو بھی باطل یا گستاخ لوگ ہیں ان کی محبت کبھی اپنے دل میں نہ رکھیں. دنیا کے معاملات میں اگر کسی سے ملنا بھی ہو تو صرف دنیا کے حد تک اس کو رکھیں. دوسری نصیحت خیر خواہی کی ہے. ہر ایک کے لیے بھلائی کا ارادہ، نیک ارادہ، خیر کا ارادہ. جب ہر ایک کے لیے آپ خیر سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں خیر فرمائے. تیسری نصیحت فرائض کی پابندی کی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام شریعت کے تفصیلی ہیں ان تمام کے بارے میں جاننا اور پھر اس پر عمل کرنا. اس کا عہد کرنے کا نام ہی بیعت ہوتا ہے. اور دوسرا حقوق العباد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں کوتاہی نہ کرنا. ماں باپ، بہن بھائی، پیر استاد، غریب اللہ، ہمارا اپنا سوسائٹی اسلامی جس سے بھی کوئی تعلق ہو تو اس میں اپنی طرف سے خیر خواہی بھی کرنا اور مال جان اور کسی چیز میں کسی کی عزت میں نقص نہ ڈالنا، نہ اس کے لیے کوئی برا سوچنا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلا کرے گا. یہ 4 نصیحتیں ہیں، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا. اور فجر کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رو بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ 99 مرتبہ پڑھیں اور 100 مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سینے پر دم کریں اور پھر کوئی کام ہو تو کریں. اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف خضری کی آپ کو میں اجازت دیتا ہوں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. ان الفاظ کے ساتھ قبلہ رو بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا اور پھر اپنے آپ پر دم کر کے جو بھی کام ہوتے ہیں اس میں مصروف ہونا یہ دین کے کام ہے. جب آپ کلمہ شریف پڑھیں گے تو دونوں بھاؤں کے درمیان، ماتھے کے درمیان لفظ اللہ کا تصور کریں اور درود شریف پڑھتے ہوئے دونوں بھاؤں کے درمیان ماتھے کے آپ مواجہ اقدس نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کا جو ہے اس کے تصور کے ساتھ آپ پڑھیں گے. بہت زیادہ برکات انشاءاللہ جان مال میں اور گھر میں ہر جگہ پہ ہوں گی. میں آپ کو حضرت سید یوسف عبداللہ الگیلانی البغدادی نقیب الاشراف بغداد شریف کی اجازت سے حضور غوث الثقلین کی طریقہ قادریہ میں داخلے بیعت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو دین میں دنیا میں برکات سے نوازے اور سرکار غوث الثقلین کی توجہات سے آپ کا سینہ میں فرمائے. دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو کچھ پڑھا گیا اب تک سورہ مزمل شریف، سورہ نور شریف، کل شریف، آیت کریمہ کئی 100 مرتبہ مکمل قرآن پاک کی ختم کیے گئے ہیں. 4 وہ ذکر اذکار جو بھی ہوا ہے ڈلیٹ کیا گیا. یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان تمام نیکیوں کا جو ثواب ہمیں عطا فرما.
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ اعظم سے یا الہ العالمین ان تمام نیکیوں کا جو ثواب اپنی شان کے مطابق تمام انبیاء کرام رسول اللہ علیہ السلام کو عطا فرما، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ تمام صحابہ پاک کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، پنجتن پاک چار یار کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہ العالمین قبول فرما. خاص طور پر چار یار میں امیر المومنین امام المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتو کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہ العالمین اپنی شان کے مطابق آپ کو جو ثواب عطا فرما. یہ غلامانہ ہدیہ پنجتن پاک اقدس میں حسنین کریمین طیبین طاہرین کی خدمت میں، ازواج مطہرات کی خدمت میں، خانوادہ و عترت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما. تمام صحابہ پاک سابقون الاولون سے لے کے آخری نظارہ روح اقدس کا کرنے والے صحابی تک ہم تمام صحابہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما. خاص طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما. تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما. ائمہ مجتہدین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما، اور ائمہ طریقت کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہی قبول فرما. جتنے مسلمان یہاں حاضر ہیں ان سب کی طرف سے بیش از بیش نیکیوں کا جو ثواب عزیزہ محمد شاہد صاحب ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں الہ العالمین ان کی روح کو اس کے ثواب عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی طرف سے میں دعا کر رہا ہوں الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کی قبر کو منور روشن فرما. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سکھا فرما. ایسا کہ والد صاحب کے لیے اور روح کے لیے دعا کرتا ہوں ان کی قبر منور روشن فرما. جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں ان کے جتنے متعلقین دنیا سے پردہ کر کے ہم سب کی قبریں منور روشن فرما اور ان سب کی آخرت بہتر فرما. یا العالمین پچھلے جو تقریباً 1 سال کے عرصہ میں ہمارے بہت سے شہید علماء کرام اور مشائخ کرام کا وصال ہوا جو کثیر تعداد میں ان کے اسماء گرامی میرے سامنے موجود ہیں. ان سب کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں الہ العالمین اپنی بارگاہ سے بیش از بیش ان کو رحمتیں برکتیں عطا فرما اور ان کی خدمات دینیہ قبول فرما. ہمارے جتنے دوست ہماری تنظیم سے، ہمارے حلقہ بیعت سے تعلق رکھنے والے جو پردہ کر گئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین ان کی قبریں منور و روشن فرما اور جو زندہ موجود ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل بخش ہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں شہید کربلا کے واسطے. یا الہ العالمین اس مرکز کو ہمیشہ آباد فرما، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ تیری تائید تیرے نصرت ساتھ ہو تو کسی کام سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہونے والے. اور ان کے جو اس بارے میں مشکلات ساتھیوں کو درپیش ہے ہمارے اپنے خزانہ غیب سے ان کا انتظام فرما، ہمارے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور اس مرکز کو ہمیشہ آباد فرما. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریہ سے آشنا کر انہیں لانے جو بخشی ہے تو نے انہیں بازوئے حیدر بھی عطا اصلاح کا سوز درو کر شریک زمرہ ناری حضنو کر پڑھنے کی توفیق دے دے اور قضا سوز صدیق دے. یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، مقبوضہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کو مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا پرچم بلند فرما. ہمارے جتنے بھی عزیز دوست ہماری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دوست صاحب دور دراز شہروں سے اس برف کے ماحول میں آئے ہیں، یا الہ العالمین ہر مشکل گھڑی اور ہر قدم کا صدقہ یا اللہ ان کے درجے بلند فرما. ان کو دین دنیا کی خیر سلامتی عافیت برکت رزق میں فراخی مال جان اولاد کے لیے یا اللہ اپنا حفظ و امان نصیب فرما. یا اللہ سب پہ کرم فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما. ایک ایک ساتھی کے جو بھی ان کے احوال ہے یا اللہ جن سے میں واقف ہوں یا الہ العالمین ان کی تکلیفیں میں ذہن میں رکھتا ہوں. میرے مالک جو علیم و خبیر ہے سب کی تکلیفیں دور فرما، سب کے لیے آسانیاں فرما. ہمارے دوست جو اپنے دین
کے لیے مراکز قائم کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو برابر فرما یا الہ العالمین، ان کو کامیابی نصیب فرما یا اللہ، ہماری نیتوں کو خالص فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی، جو ان کی غلامی میں اقدام کیے جا رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کو قبول فرما اور اپنا فضل و کرم ہماری شامل حال فرما۔ ہمارے یہ نوجوان علماء جنہوں نے تعریف کی ہیں، ہمارے بزرگ عالم دین علامہ بشیر صاحب اور حضرت قبلہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب متضل رہو، سب کے لیے دعا گو یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے علماء ربانیین کو فیض و برکات میں ترقیاں عطا فرما بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحابہ الہادین، صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ آج جو تینوں نوجوان داخل بیت ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے لیے دین سہل و آسان فرما، ان کے دلوں کو حضور کی محبت سے منور فرما، حضور غوث ثقلین کی توجہات اور تصرفات روحانیہ سے یا اللہ ان کو عز وافر نصیب فرما بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحابہ الہادین برحمتک یا ارحم